ابراہیم علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے میرے لیے، آپ کے لیے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے رب ہمارے ان کے اندر، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے دعا کر رہے ہیں، ہماری جو اولاد تم نے تابع فرمان اے اللہ بنانی ہے تو نے، ان میں ایک رسول بھیج انہی میں سے. تو ہمارے اوپر یہ احسان ہے نا. یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک بھی کرے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اے اللہ تو بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے. اس میں دو چیزیں یاد رکھیں. یہ آپ ذرا دعا کی ترتیب دیکھیں. اس میں پہلے آیا ہے کہ آیات تلاوت کرے، پھر کتاب کی تعلیم دے، پھر حکمت کی، اور پھر پاکیزہ کرے. یہی چار چیزیں ہیں نا اسی ترتیب سے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، لیکن اس کو اللہ نے کریکٹ کیا ہے دعا کی ترتیب کو. اللہ نے جب اپنے ریفرنس سے قرآن حکیم میں سورہ الجمعہ میں اس دعا کو ذکر کیا، نبی علیہ السلام کے منصب کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں کیا، تو اس میں ترتیب کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ تلاوت کرے تیری آیات اور کتاب و حکمت سکھائے اور پاکیزہ کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تلاوت کر کے ان کا تزکیہ کرے، ان کے نفس کو پاک کرے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. بیسیکلی یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ترتیب کی کمزوری تھی نا، ظاہر ہے پرفیکٹ تو صرف اللہ ہے، وہ اللہ نے دور کی کہ پاک وہ ہوگا جس کے اوپر آیات تلاوت کی جائیں، اور جب تک وہ پاک نہیں ہوتا نا اسے کتاب و حکمت سمجھ نہیں آ سکتی. تو اس میں تلاوت کرے تیری آیات اور ان کو سکھائے کتاب و حکمت اور پاک کرے، جبکہ اللہ نے کیا کہا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی لکھا ہوا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آدم علیہ السلام بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ کے علم میں. اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. اور یہ دونوں حدیثیں کنزیکٹیو مشکات میں نبی علیہ السلام کے فضائل کے چیپٹر میں بھی آپ کو مل جائیں گی. میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں دعائے ابراہیم ہوں. یہ دعائے ابراہیم آ گئی. دعائے ابراہیم کیا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا. اے اللہ رسول بھیج دے. نبی علیہ السلام کی پیدائش کی، دنیا میں آنے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے اور ان کے بیٹے اسماعیل نے. تو حضور نے کہا میں دعائے ابراہیم ہوں. اس کے آگے الفاظ ہیں میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. نبی علیہ السلام کی والدہ نے حضور کی پیدائش کے وقت ایک نور دیکھا تھا، اور ان کو اللہ نے وہاں مکے میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات، جو رومن امپائر سب سے بڑی اس وقت کی سپر پاور تھی، اس کا جو گڑھ آپ سمجھ لیں آج کے اعتبار سے وائٹ ہاؤس دکھا دیا. امریکہ ہے نا. تو آپ علیہ السلام کی والدہ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا جو آپ سے بیٹا پیدا ہو رہا ہے نا، یہ کوئی عام انسان نہیں ہوگا، شام کے محلات بھی جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے، وہاں پہ بھی اللہ کا پیغام پہنچے گا. پھر لوگوں نے دیکھا ہے شام مسلمانوں کے پاس آیا ہے، حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا ہے ٹل 1917 تک. یہ تو اب 100 سال گزرے ہیں نا، ہم سے چھن گیا.
ورنہ مسلسل 1300 سال تک، بیچ میں ایک دو دفعہ رومنز آئے ہیں، وہ صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا تھا دوبارہ، وہ شام مسلمانوں کے پاس ہی رہا ہے۔ ابھی بھی یہودی زبردستی آباد ہیں، لیکن ان کا سٹیٹس بھی ہے کہ وہ بھی ڈر ڈر کے وہاں زندگی گزار رہے ہیں، فی الوقت نام کا ہی قبضہ ہے ان کا۔ یہ بھی انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے 2023 کے اندر، یہ 2020 چل رہا ہے نا، 3 سال کے بعد ٹرکی سے پابندیاں اٹھنے والی ہیں۔ جو آپ کو پتہ ہے سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی نا، پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دے دیا تھا ٹرکش نے، باقی سارے دوسری طرف تھے، چاہے وہ امریکہ ہو، برٹن ہو، فرانس ہو۔ تو پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کو شکست ہوئی، اس کی وجہ سے ٹرکی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ورنہ تو سب سے بڑی ریاست دنیا کی یہی تھی۔ پورا میڈیٹرینین سی کے اراؤنڈ جتنا کچھ ہے، یورپ اور ایشیا، یہ سب کچھ ان کے پاس تھا۔ عراق ان کے پاس تھا، حرمین ان کے پاس تھا، فلسطین سے لے کے مصر، الجزائر، یہ سارا آدھا سمجھ لیں افریقہ بر اعظم، یہ سب سلطنت عثمانیہ تھی۔ اتنی بڑی کوئی امپائر نہیں تھی، یہ ابھی ٹوٹی 1917 کے اندر جب یہ معاملہ ہوا، تو اس وقت بالفور ڈیکلیریشن ہوئی، جس میں یہ اجازت مل گئی ان کو کہ یہ آ کے یہودی یہاں پہ اپنی آبادکاری کر سکتے ہیں۔ اس وقت پھر کرتے کرتے 2025 کے اندر آپ کو پتا سعودی حکومت آ گئی تھی، 1925 میں، 1925 میں۔ 2023 کے اندر معاہدہ ہوا تھا 1923 میں، 2023 میں یہ 100 سال پورے ہونے ہیں۔ تو جب یہ 100 سال پورے ہوں گے تو ٹرکی سے کئی ایک پابندیاں اٹھ جائیں گی، اور یہ سعودیہ میں بھی جو آج کل گڑبڑ ساری جاری ہے، اسی وجہ سے ہے کہ آل سعود کو صرف 100 سال کے لیے حکومت ملی تھی جی، اب وہ پابند ہے وہاں پہ ڈیموکریسی لانے کے، ٹھیک ہے جی، وہ ان کو دستبردار ہونا پڑے گا اپنی اس حکومت سے۔ تو اسی لیے یہ تماشے کرواتے رہتے ہیں، اور امریکہ کا بھی پریشر آپ کو پتہ ہے، 4-5 سال پہلے انہوں نے طیب اردگان کو ہٹانے کی کوشش کی کو کر کے، تو وہ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ 2023 تک اگر طیب اردگان رہ گیا تو وہ تو ایک پاپولر لیڈر بھی ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ دوبارہ سلطنت عثمانیہ دوبارہ ہی نہ مان جائے کہیں پہ، پابندیاں تو اٹھ جائیں گی ان سے۔ پھر ان کی اب پابندیوں کے ساتھ انہوں نے اکانومی اپنی کدھر لے گئے ہیں، اس وقت یورپ میں سب سے فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان کی ہے، اور آپ دیکھیں دنیا میں مسلمانوں کے اوپر جب بھی برا وقت آتا ہے، باقی تو سارے بھیگی بیلی بنے ہوتے ہیں، ابھی وہ پابندیاں اٹھی نہیں ہیں تو آپ ان لوگوں کا کانفیڈنس لیول دیکھیں۔ اچھا ٹرکش جو ہے نا، وہ یہ بڑی دلیر قوم ہے، یہ تاتاریوں کی اولاد ہے، اسی بھی تاتاری ہیں پیچھوں، ظاہر ہے یہ مغل ٹرکش یہ سب تاتاریوں کی اولاد ہے، اس لیے آپ کو انہیں نہ کہہ دیو کہ وہ احمد شاہ رنگیلا بھی ایسی وچ بزدل بھی ہوندے نے، لیکن اوورآل یہ دلیر قومیں ہیں، ٹھیک ہے، جو تاتاریوں کی اولاد سے۔ اس لیے انہوں نے، یہ سلجوکی تھے جو پوری دنیا کو تل پٹ کر کے رکھا، یہ بھی تاتاریوں کی اولاد تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے اس لیے تو کہا نا کعبے کو مل گئے پاسماں صنم خانے سے، تو وہ تاتاریوں کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ تو یہ پابندیاں جب اٹھنی ہیں تو پھر ان کے لیے بن جانی ہے مصیبت۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث شریف میں وہاں سے شروع ہوا کہ شام کے محلات نبی علیہ السلام کی والدہ کے لیے شو ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث میں بھی اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو والدین ہیں نا، ان کے بارے میں بالکل زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی معمولی واقعہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی والدہ کو ایک پروٹوکول اللہ نے دیا ہے، وہ اہل فطرت میں سے۔ تو ایمان والدین مصطفیٰ کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں کیا نظریات پائے جاتے ہیں، دلائل کے ہیں، مسئلہ 98 میرا ریکارڈڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں میں نے ایک ضمناً بات کر دی۔ لے جی میرے بھائیوں، اب جو سورۃ البقرہ